اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ سب سے پہلی چیز جو پہلا ورڈ ہے ذالک، اس کے معنی یہ کے دیے جاتے ہیں لیکن اس کے معنی وہ کے ہیں، یعنی اگر آپ عربی میں پڑھیں تو ذالک جو ہے وہ کے لیے یوز ہوتا ہے، نہ کہ یہ کے لیے۔ ترجمے میں یہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو، کو یہ اس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ریسائٹ کی تھی آیات، تو ان کے ہاتھ میں تو کوئی بک نہیں تھی، وہ تو اس کو زبانی ہی پڑھا کرتے تھے، تو پھر وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب، یعنی ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی۔ تو انہوں نے جو ورڈ یوز کیا وہ تھا ذالک، یعنی حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ورڈ بتایا وہ تھا ذالک، وہ کتاب، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا وہ کتاب جو کہ جس کا انتظار تھا کب سے، چونکہ جو اہل کتاب تھے ان کو پتا تھا کہ ایک فائنل ریولیشن آنے والی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ تمام تر جو ہے وہ ختم کر دے گا، تمام اپنے حکم، اور تمام تر تکمیل ہو جائے گی اسلام کی۔ تو اس لیے جو ہے وہ کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، یعنی ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے یہ وہی کتاب ہے۔ اس لیے وہ کتاب، اس میں کچھ شک نہیں۔ اس کے بھی اب دو معنی ہیں۔ کچھ شک نہیں کا پہلا معنی یہ ہوگا کہ اس کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے، کہ پتہ نہیں اس کے اندر سے کون سی چیز جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سی نہیں ہے، شاید کہیں سے ملا جلا کر نہ بات کی ہو، کہیں کسی نے کوئی بات کہی ہے، جس طرح باقی کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر اب پراپر پوری طرح سے وہ اس طرح نہیں رہیں جس طرح پہلی دفعہ ریویل ہوئی تھیں پروفٹس کے اوپر۔ اس کے اندر ایڈیشن ہوتی گئی اور اب اس فارم میں ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے اوپینین اور سارا کچھ جس طرح سمجھ لیں کہ آج اگر ہم تفسیر کو اتنی اہمیت دے دیں اور عربی اس کا ٹیکسٹ ختم کر دیں تو ہم تفسیر کو صرف پڑھنے لگ جائیں تو اس کا میننگ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، کیونکہ ہر کوئی اپنے لحاظ سے اس کی ترجمہ کرے گا اور تفسیر کرے گا۔ اس لیے ہمیں عربی کے ساتھ اس کو لازمی پڑھا جاتا ہے تاکہ ایک ہی اس کا جو اصل معنی ہے وہ پتہ چلتا رہے اور اس سے ہم بھٹکے نہ۔ تو اس لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ شک نہیں، کہ یعنی اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل ہوئی ہے یا کچھ۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تم انتظار کرتے تھے۔ جو شک ہوتا ہے وہ کس طرح اس کو دور کیا جاتا ہے؟ شک کو دور کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس میں تھا میریکلز، یعنی معجزات جو پیغمبروں کو دیے جاتے تھے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو، سمندر کو دو حصے کر کر دکھا دیا، تو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ رونما ہوا، تو اس لیے ان کا جو شک تھا وہ دور ہو گیا لوگوں کا۔ اور لیکن پھر اب کیا ہوا آہستہ آہستہ کہ ایک جس نے سامنے کھڑے ہو کر وہ میریکل دیکھا کہ پانی کو دو حصے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس میں سے گزرے، ان کے لیے تو وہ میریکل تھا، ان کے لیے تو وہ معجزہ تھا۔ لیکن جن لوگوں نے پھر بعد میں ان کے آگے آنے والی جو نسلیں تھیں ان کو تو وہ کہانی ہی سنا سکتے تھے، یعنی وہ کہانی کی شکل اختیار کر جاتا ہے معجزہ۔ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تب تک آپ کے لیے وہ پھر کہانی ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ جنہوں نے تو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے ان کے لیے تو وہ معجزہ تھا، باقی لوگوں کے لیے وہ کہانی ہو گیا جو کہ ان کے باپ دادا سناتے تھے کہ ہم اس طرح گزرے۔ تو دو تین جنریشنز کے بعد آہستہ آہستہ اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ اگر آپ کے باپ کے ساتھ کوئی واقعہ اس طرح کا پیش آیا ہو تو وہ آپ کو جس طرح کہانی سنائے گا آپ کو زیادہ یقین ہوگا۔ آہستہ آہستہ دادا پردادا کرتے تو جب آگے کی جنریشنز آتی ہیں تو پھر اس سٹوری کی وہ اہمیت نہیں لگتی، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کہانی ہے، پتہ نہیں شاید ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس لیے اس ٹائم میں اس طرح شک ریموو ہوا لوگوں کا کہ معجزات دکھائے گئے۔ لیکن اس کے بعد اب قرآن پاک آیا ہے تو اللہ میاں نے کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں، یعنی اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شک کو دور کر رہا ہے، جو پہلے معجزات دکھا کے دور کرتا تھا اب کتاب کے ذریعے کس طرح کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن پاک جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے نہیں ہے معجزہ، پہلے کے جو معجزات تھے وہ آنکھوں کے لیے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے اپنے سامنے اور وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ معجزہ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھا اور تمام پیغمبروں کے معجزات آنکھوں سے دیکھنے والے تھے۔ تو یہ جو معجزہ ہے یہ ہمارے کانوں کے لیے، لیکن ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، جب لوگ اس کو قرآن پاک کی طرف آتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو، تو ان کے دل میں مزید شک پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کس طرح کی لینگویج ہے، یہ بار بار ریپیٹ کیوں کی ہوئی ہے بات، اور یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو شک تو مزید بڑھ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے پھر کہ یہ شک جو ہے وہ تب دور ہوگا، یہ فری میں معجزہ نہیں ہے۔ یہ والا معجزہ جو ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو اس کی ڈیپتھ میں جانا ہوگا اور آپ کو انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے اس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ پہلے کے لوگ جو تھے ان کی جو انٹیلیجنس تھا وہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں تھے وہ لوگ،
ان کو دکھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف، اسلام کی طرف لے کر آئے. تو اب یہ جو لوگ ہیں وہ انٹلیکچولی زیادہ پروگریس کر چکے ہیں، تو اس لیے اب یہ معجزہ جو ہے ان کو اپنے انٹلیکٹ سے اس کو اوپن کرنا ہوگا اور اس کے اندر ڈیپتھ میں کرنا ہوگا. اچھا، پھر اس کے لیے صرف تمام لوگوں کا انٹلیکچوئل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا دماغ اپنا کھولنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں. جاہلیت کو تو ویسے ہی قبول نہیں کیا گیا، تو اس لیے علم حاصل کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی پوری کوشش کریں. بے شک آپ جتنا بھی سمجھ سکیں اتنا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو اس کے اندر سے شک ریموو ہوتے جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس میں جب آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، کسی سے پڑھیں گے، جب آپ کو خود نہیں سمجھ سکتے آپ، تو جو ہے وہ آپ کسی سے پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو اس کے اندر جو ڈاؤٹس ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. یہ جو معجزہ ہے وہ محنت ریکوائر کرتا ہے کہ آپ قرآن پاک میں ڈیپتھ میں جا کر اس پہ محنت کریں، اور تب آپ کو اس کا معجزہ نظر آئے گا. یہ آیت ہمیں قرآن پاک سے دو ہمارے ریلیشن شپ بتاتی ہے. پہلا یہ کہ ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، ہم اس میں شک نہیں کرتے، یعنی یہ سب سے پہلا انٹلیکچوئل پارٹ ہو گیا. تو پہلا ہمارا رشتہ کیا ہوا کہ ہم اس میں شک نہیں کرتے، اور دوسرا رشتہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، گفٹ ہے، اور اس لیے اس کو جو ہے وہ ہم ہدایت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جیسے اندھیرا ہے تو آپ کو ٹارچ کی ضرورت ہر ٹائم پڑتی رہے گی، اسی طرح ہدایت جو ہے وہ آپ کو ہر ٹائم چاہیے. اور اس کے اندر جو شک والا پارٹ ہے یہ انٹلیکچوئل ہے، یعنی جب آپ کے سوال ذہن میں اٹھیں گے تو پھر وہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کے جواب دے گا جب آپ کلوزلی اس کو پڑھیں گے. تو پہلی قرآن پاک نے ہمارے ساتھ کس طرح مطلب ہماری طرف ہاتھ بڑھایا، سمجھ لیں کہ اس نے ہمارے ڈاؤٹس ریموو کیے، اور دوسرا یہ کہ پھر یہ ہمارے آگے تک ہدایت دیتا رہے گا ہمیں ہماری ساری زندگی میں. اور اس آیت کا جو سیکوینس ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے لا ریب فیہ کا خیال ہم نے کرنا ہے، یعنی ہم نے اپنے دماغ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ اس قرآن پاک کو ڈیپتھ میں پڑھ کے اپنے ریموو کرنے ہیں. سب سے پہلا کام ہمارے لیے یہی ہے. پھر اس کے بعد جب ہمارے ڈاؤٹس ریموو ہو جاتے ہیں کہ اللہ پہ ہمیں یقین آ جاتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہدن للمتقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں ہدایت پر یہ قرآن پاک رکھے گا. یعنی جب آپ کے تمام ڈاؤٹس ریموو ہو گئے ہیں اور آپ کو پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر، تو پھر اس کی ہر بات جو ہے وہ آپ کے لیے گائیڈنس ہی ہوگی، وہ آپ کی رہنمائی ہی کرے گی. اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص قرآن پاک کی طرف آئے اور اس کو علم صحیح نیت کے ساتھ حاصل کرنا چاہے اور وہ غلط رستے پر بھٹک جائے. ایسا نہیں ہوتا. جو کوئی غلط نیت سے آئے گا تو وہ صرف بھٹکتا ہے. اس میں جو ورڈ للمتقین ہے اس کا کوئی پریزنٹ یا پاسٹ یا فیوچر ٹینس نہیں ہے، یہ اوپن اینڈڈ ہے. جس طرح پہلے بھی کئی ورڈز جو ہیں وہ سورۃ فاتح میں اوپن اینڈڈ تھے. للمتقین کا مطلب ہے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی جو پہلے ڈرتے تھے ان کے لیے، یا ابھی ڈر رہے ہیں یا آگے ڈریں گے. اس کے لیے کوئی قید نہیں رکھی گئی، یہ بالکل اوپن کر دیا کہ جو بھی ڈرے گا اس کے لیے یہ رہنمائی ہوگا. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سورہ فاتح پڑھ کے کسی کے دماغ میں یہ چیز آئی ہے کہ انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ بس ختم ہو گئے، وہ پیغمبر ہی تھے شاید جن کے اوپر نعمت کی، یا پہلے کے صالحین لوگ تھے، اب کے لوگ تو جو ہیں وہ کرس دی ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ڈرنے والوں کے لیے، یعنی کسی بھی ٹائم میں کوئی بھی ڈر رہا ہوگا تو ان کے لیے وہی سب ہوگا، نوازشیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں پہ کی تھیں. اس لیے صرف ڈرنے والوں کا ورڈ یوز کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہیں پر ڈراتا ہے انسان کو تو وہ ساتھ امید بھی دلاتا ہے اور یہ تسلی بھی دلاتا ہے کہ یہ سب تم لوگوں کے لیے بھی اوپن ہے، اگر تم لوگ خود چاہتے ہو تو اس کی طرف چل کر آجو، تمہیں بھی یہ سب حاصل ہو جائے گا. کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے، کئی لوگ یہ ایسا سوچتے ہیں کہ جو پیغمبروں کے وقت تھے وہ بہت اچھے تھے، ہم بھی اسی وقت میں ہوتے، یہ والا ٹائم جائے یہ بہت برا ہے تو اس ٹائم میں ہوتے ہیں ہم بھی نیک ہوتے اور ہم ایسے ہوتے. اس ٹائم کے جو لوگ تھے ان کے لیے چیلنجز اور تھے، اور ان کا سارا جو انوائرمنٹ تھا اس میں جو انہوں نے کر گزرے ہیں وہ آج کے زمانے میں نہ کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں. تو یعنی ان دونوں سچویشنز میں ہمیں جو مین چیز ہے، ہمارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، بجائے اس کے کہ ہم افسوس کریں کہ ہم اس وقت میں ہوتے، ہم اس وقت میں ہوتے. آپ اس وقت میں، اس انوائرمنٹ میں اور ان مشکلات کے ساتھ اچھا کریں تو آپ کے لیے وہی زیادہ درجہ رکھے گا. کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحابی ہونے کا درجہ جو تھا وہ زیادہ تھا، تو یہاں پر بھی اس ٹائم میں بھی آپ کو وہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ اچھے اعمال وہ کریں جو اس ٹائم کے مطابق ہوں. اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بات نہیں کی، ابھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ڈرنے والوں کی، کہ متقین کے لیے رہنمائی ہے. تو جو لوگ
مسلمانوں کے لیے نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے، ورنہ للمسلمین کا ورڈ ہوتا ہے یہاں. للمتقین کہنے کا مطلب یہ کہ جو کوئی بھی ڈرے گا، ضروری نہیں ہے کوئی مسلمان ہی ڈرنے والا ہو تو اس کو رہنمائی ملے گی. کوئی بھی اور مذہب کا کسی بھی اور شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر جو ہے وہ رہنمائی مانگے گا تو وہ اس کو مل جائے گی. تو جس طرح اب صحابی تھے وہ بھی ہمیشہ سے مسلمان نہیں تھے، یعنی مسلمان سے مراد ہے کہ وہ کئی تھے جو کہ اسلام میں نہیں تھے داخل ہوئے ہوئے، یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی مذہب پر نہیں چلتے تھے. تو اس لیے جو ہے وہ، لیکن وہ لوگ متقین تھے، وہ ڈرتے تھے، وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے، برائی سے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے باز رہنا چاہیے اس سے باز رہتے تھے. تو اس لیے ان کو بھی متقین، یعنی وہ پہلے ہی متقین تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے. یعنی اسلام تو ہمیشہ سے ہے، لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ اسلام پر یقین نہیں رکھتے تھے لیکن متقین تھے. اور پھر انہوں نے جب متقین ہونے کے ساتھ رہنمائی مانگی تو ان کو رہنمائی بھی مل گئی. اسی طرح جو ہے جوز اور کرسچنز کے بارے میں بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ اولئک من الصالحین، یعنی ان میں سے بھی، جوز اور کرسچنز میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اچھی کوالٹیز کے مالک تھے، جن کے اندر خوبیاں تھیں، جو اچھی اور نیکی کے کام کرتے تھے. اور آج بھی یہی ہے کہ ان میں انسانیت زیادہ ہے، بلکہ کرسچنز میں دیکھ لیں وہ لوگ جانوروں کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں. تو جو ہے وہ ان کو متقین کہا گیا ہے.